ادب کے ساتھ ہمارے حیدرآباد کی بہت ہی علمی شخصیت، عربی، انگریزی، اردو کے ماہر، افلو جو یونیورسٹی ہے وہاں آپ جو ہے ڈین رہ چکے ہیں عربک اسٹڈیز کے، اور جس کو آپ ازہر ہند کہتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہی نہیں بلکہ جامعہ نظامیہ کی ترقی کے اندر آپ کا بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ میری مراد پروفیسر سید جہانگیر صاحب سے ہے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة صلاة دائمة صلاة دائمة تؤید بها عنا حقه العظیم۔ جماعت اسلامی تلنگانہ کے مختلف مناصب پر فائز ذمہ داران، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے، تمام ضرورتوں کے باوجود ان کے اسماء گرامی کو ذکر کرنا طوالت کا باعث ہے۔ بہرحال آج کی اس عید میلاد تقریب کے کنوینر علی جناب پروفیسر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب نے ایک غیر معمولی اقدام کیا کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اجلاس اسی حدیث شریف کا ایک غیر معمولی اقدام ہے، اسی کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں جماعت اسلامی کا یہ اقدام ہے۔ میں نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ حیدرآباد کے سرکردہ نمائندہ مسلمانوں کو یکجا جمع فرمایا اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال اور آپسی بھائی چارگی کے اظہار کے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، بڑی جوشیلے انداز میں تو کچھ کہنے کی موقع نہیں ہے، یہ سب انتہائی سرکردہ اور دانشور حضرات کی محفل ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیدہ باتیں عرض کروں گا جس سے مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی بدقسمتی سے کہاں اپنے آپ کو رکھا ہوں۔ آقا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مومنوں مسلمانوں اچھی طرح جان لو کہ تم ہی سب سے زیادہ بلند و برتر رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو۔ اب مومن کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، مسلمان کون ہے، کس کو کہتے ہیں، یہاں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں تو بعد میں عرض کیا جائے۔ تو اب مجھ کو اس آیت شریفہ کی روشنی میں مجھے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو سب سے بلند ہے بشرطے کہ تو مومن ہے، اب میں کیا مومن ہوں یہ مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اب جہاں تک جو ہے نا ہمارے مسائل کے حل اور مسائل کو جو ہے نا اس کو سالو کرنے کی بات ہے، میں آپ کے سامنے پھر قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو۔ ڈرو کا ترجمہ نہیں ہے، ڈرو تقوی کو ڈرے کا ترجمہ بالکل مت کیجئے۔ متقی کون ہے، تقوی کس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی پوری احادیث شریفہ میں وضاحت موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، فَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تعلیم عطا فرمائے گا، تم کو سکھلائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری چاہی دینی، دنیاوی، سماجی، معاشرتی، مالی جو کچھ مسائل ہیں، ہر مسئلے کے لیے میری رہنمائی کی جائے گی اور یقینی طور پر کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ میں متقی بن جاؤں۔ اب اس کے بعد میں آگے اور بڑھتا ہوں، اسی آیت شریفہ کی شرح اور توصیف
آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم۔ آج ہم سرگردہ رہتے ہیں کہ ہم اتنی جماعت کا، یہ تو ضروری طور پر ہونی چاہیے، لیکن ایک نمائندہ، ایک رہنمائنہ خطوط کے طور پر آپ کے سامنے بحیثیت مسلمان میں اپنے لیے بھی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی انسان، جو کوئی مسلمان اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم سکھلا دے گا، اس علم کی تعلیم دے دے گا جو وہ نہیں جانتا۔ علمہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، آقا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ تعلیم دے گا، سکھلائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ تو اب ہم کو کسی اپنے مسائل میں کیوں الجھے ہوئے ہیں، کیسے نکلنے کے راستے ہیں؟ دیکھیے ایک بات اور، یہاں پر ایک بات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر بات میں طوالت ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چند باتیں از خود جو ہے نا ذہن میں آ رہی ہیں تو میں عرض کرنے کے لیے امانتاً مجبور ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اچانک بالکل واقعہ ذہن میں نہ تھا لیکن اچانک ابھی آیا تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں کے قائد جو ہے نا کسی حد تک جو ہے نا ایرانی کلچر سے متاثر ہو کر اپنے خیموں کو بھی قالین سے مزین کیا تھا، تو وہاں پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو اپنے نیزے شریف سے وہاں پر اس کو ٹھوستے گئے اور یہ ارشاد فرمائے، غور سے سماعت فرمائے میرے بزرگ، اور خاص طور پر میری مخاطبت نوجوان حضرات سے ہے کیونکہ ہماری ملت کی، امت کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کے ہاتھ میں جانے والی ہے، کل وہی ہمارے سربراہ ہوں گے۔ عرض کر رہا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں، اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو ہمارے بزرگوں کے ہمارے ذہنوں سے اور آپ کی سیرت کے باب سے اوجھل ہے، وہ کیا ہے؟ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور ممکن ہو میری امت کے محدث عمر یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث ایسی ہستی کو کہتے ہیں جن کے زبان مبارک پر اللہ رب العزت حق کو جاری فرماتا ہے۔ تو آپ کی ہستی کو آپ جانتے، ایسی ہستی اس موقع پر کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ اِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہ ہم ایسی امت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عزت اور ناموس عطا فرمایا۔ یہ امت جب کبھی اسلام کو چھوڑ کر عزت اور ناموس اور اپنے وقار کے لیے متلاشی ہوگی، کوشش کرتے رہے گی، لیکن اللہ رب العزت اس امت کو ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی کرتا رہے گا اور ذلت ہی اس کا مقدر بنا کر چھوڑے گا۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ ہیں۔ اِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ذلیل کا لفظ استعمال فرا سیدنا عمر، اور سیدنا عمر ذلت کا مد، سیدنا عمر کون ہے؟ محدث۔ اب آگے میں بڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں جمال عبد الناصر مرحوم حضرت سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کو مصر سے امریکہ کو روانہ کیا کہ جاؤ وہاں پر 3 ماہ کا وہاں قیام کر کر امریکی معاشرے کی اسٹڈی کرو، وہاں کا جائزہ لو اور پھر واپس آؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے اسٹیج سے اس بات کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو اپنی جائزہ رپورٹ میں انہوں نے جمال عبد الناصر مرحوم سے یہ کہا کہ میں نے امریکہ میں اسلام کو دیکھا لیکن مسلمانوں کو نہیں پایا، میں نے امریکہ میں مسلمانوں کو نہیں پایا لیکن اسلام کو پایا۔ اب اس کی آپ تفسیر اور توجیہ کرتے جائیے۔ برنارڈ شاہ
جس کے بارے میں سبھی حضرات جانتے ہیں، جنہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جن کے بارے میں ایک قول مشہور ہے کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین امت مسلمان ہے۔ یہی برنارڈ شاہ صاحب جب آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور خاص طور پر امت کے نہیں، ساری دنیا کے بسنے والے روح مخلوقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری قوموں کی، ساری دنیا کی ساری تکالیف، ساری مصیبتیں، سارے مسائل اگر بیک وقت پیش کر دی جائیں، آپ چائے کا، قہوے کا ایک سپ ملاحظہ فرماتے ہوئے سارے مسائل کو حل فرما دی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آج میں مفلوق الحال ہوں، اگر مجبور ہوں، مظلوم ہوں، اگر میں پسماندہ ہوں، تو اس کی واحد وجہ اور اس کا سراسر سرتاپا ذمہ دار میں خود اپنی ذات کا ہوں۔ میں اپنی ذات کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوں۔ اگر ان تمام حالات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ آگے عرض کرتا ہوں، ان چند باتوں کے بعد بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت ذہن میں تھی لیکن اب وقت کی وجہ سے میرے ذہن میں ابھی وہ اوجھل ہو رہی ہیں، لیکن جو باتیں میں آپ سے عرض کرنی تھی وہ عرض کیا ہوں۔ لیکن آج کے تناظر میں جو اتحاد کی بات ہو رہی کہ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے، اسلام کا مطلب ٹو سرنڈر ٹو ہوم، سرنڈر ٹو دا ول آف دا آلمائٹی کریٹر۔ کیا میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوں؟ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام اور مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ the person who has surrendered himself to the will of the Almighty Creator۔ کیا ہے میری زندگی میں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اتحاد کیسا ہوگا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ خلاص، اور کئی باتیں اس کی تفصیل سے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن آج کے اس اجلاس کے تناظر میں، آج کے ملک کے حالات کے پیش نظر، میں خاص طور پر جماعت اسلامی کے ذمہ داروں سے یہ ان کا اسٹیج ہے کہہ کر نہیں، یہ دل کی آواز اور موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہنے پر مجبور ہوں، اور جماعت اسلامی کے اول تا آخر تمام ذمہ داروں سے میری یہ گزارش اور خواہش ہے کہ وہ آپ اپنے حالوں سے، اپنے کمروں سے، اپنی چھوٹی چھوٹی کارنروں کی مجلسی گفتگو سے باہر تشریف لائیے، باہر تشریف لائیے۔ آپ کا اجلاس اپنے صرف جماعت کی حد تک آپ کے رفقا کے درمیان گفتگو کرنا نہیں ہے۔ آج امت کی، آج ملک کی جو دشمن جماعت آج اس ملک کی دشمن بنی ہے، اس کا مقابلہ صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آج گزشتہ 70-75 سال سے آپ نے ہندوستان کا مطالعہ کیا، برصغیر کا مطالعہ کیا، آپ کے سامنے ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو مزید کسی درس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ باہر آئیے، جو دشمن قوم، اس ملک کی دشمن قوم جو آج جو نہ دشمن بنی ہوئی ہے، اس کی آنکھ میں آگ ڈال کر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ بات کرے اور ان کو اس گمراہی سے باہر نکالے، تو وہ صلاحیت جماعت اسلامی میں ہے۔ جماعت اسلامی ایک انتہائی مضبوط جماعت ہے جس کے پاس کیڈرز ہے۔ آپ نکلیے، میری گزارش ہے کہ چند لمحوں تک، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آپ کی ساری سوشل، ساری سماجی جو بھی سرگرمیاں ہیں، اس سرگرمی کو آپ بالائے طاق اور پس پش رکھ کر، کیونکہ تمام کام ہو رہے ہیں ملک کے دیگر جماعتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، ان تمام سرگرمیوں کو آپ
पसे पुष्ट रखकर और तातुल का शिकार देकर आप सिर्फ और सिर्फ सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए नहीं, मुसलमानों की दिफा के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए आप मैदान में आइए और जमात को मुतहरिक कीजिए और ये ऐलान कीजिए कि मजबूरन जमात इस्लामी को सियासत के मैदान में आना पड़ रहा है। और जब जिस वक्त इस मुल्क में वो सियासत जब आ जाएगी जहां पर हर एक के हुकूक माने जाएंगे, जमात इस्लामी अपने साबिका मकाम की तरफ मुतवज्जह होगी। इन चंद कलिमात के बाद मैं आपसे एक और मर्तबा गुजारिश है, जनाब हमारे मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब और दीगर साहबों से जो जमात के जिम्मेदार हैं वो आगे आए, इस एक नुक्ते पर गौर कीजिए। कोई और मसले पर आप गुफ्तशनीद न कीजिए, कोई और मसले को अपना मकसद मत बनाइए। इस वक्त जरूरत है कि सिर्फ मुल्क की सियासत में आप आगे आए, सारे मुल्क में बहैसियत एक सियासी जमात आप बाहर आए और मुल्क की नुमाइंदगी करें, हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, इस मुल्क को बचाने के लिए आप आगे आए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब जो बातें आपके सामने रख रहे थे, आज मैं एक इजाफा यही करना चाहता हूं कि उलमा की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे उलमा की कमी है। उलमा की जो वसीउल नजरी होनी चाहिए, जो वसीउल कल्बी होनी चाहिए, जो उसत नजर होनी चाहिए, वक्त के जो नब्बाज होना चाहिए, वो चीज़ आज उलमा में बहुत कम है। और आप जानते हैं कि वो नब्बाज शनासी और वो वसीउल कल्बी का मुजाहरा डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब के इस गुफ्तगू के सामने आया। ये आज की एक तकरीर नहीं है, बल्कि हमेशा आप अच्छे कामों और खास तौर पर जमात इस्लामी के कामों को हमेशा सराहते रहे हैं।